على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں کہ جو اس کائنات کا اکیلا مالک ہے. اس کائنات کو بنانے میں، اس کائنات کو چلانے میں اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی برابری کرنے والا نہیں، کوئی ہاتھ بٹانے والا نہیں. اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی، اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے. اللہ رب العزت نے ان کو نور ہدایت کا آخری مینار بنا کر مبعوث فرمایا. ان کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول اور کوئی پیغمبر نہ اب تک آیا ہے اور نہ قیامت کے دن تک آئے گا. اما بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چوتھا سال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی دعوت کھلے عام دیتے ہوئے کئی مہینے ہو چکے، اور قریش اپنی طرف سے ہر کوشش کر چکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دبائیں، اس کو روکیں، اس کا گلا گھونٹ دیں. وہ اس سلسلے میں جناب ابو طالب کے پاس گئے. پھر حج کے سیزن میں انہوں نے مختلف کارروائیاں کیں، لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے دور رکھنے کے لیے پروپیگنڈا کیا، لیکن ان کی کوئی بھی صورتحال جو ہے اب تک وہ کامیاب نہیں ہو سکی تھی. تو انہوں نے پھر ایک جو ہے کمیٹی تشکیل دی. انہوں نے بیٹھ کر مل کر مشاورت کی، اور وہ مل کر پھر اس نتیجے پر پہنچے کہ ہمیں مختلف طریقے جو ہیں وہ اس کے اختیار کرنے چاہیے، اور مختلف لوگوں کو انہوں نے مقرر کر دیا کہ وہ مختلف قسم کی ڈیوٹیاں سنبھالیں اور اسلام کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا کریں، افواہیں جو ہیں وہ پھیلائیں، اور اس کو جس قدر ڈی گریڈ کر سکتے ہیں کریں، تاکہ جو اس کی جاذبیت ہے، جو اس کا حسن ہے، جو اس دعوت کا رنگ اور اس کی جو عظمت ہے، جو سننے والے پر اس کی جو ہیبت طاری ہو جاتی ہے، وہ ختم ہو جائے، اور نئے لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر داخل نہ ہوں. اسی سلسلے میں انہوں نے محاذ آرائی کی مختلف صورتوں کو اختیار کیا. ان میں سے ایک یہ تھی کہ مسلمانوں کا مذاق اڑایا جائے، چلتے پھرتے ان کو دیکھ کر ان پر آوازیں کسی جائیں، استہزاء کیا جائے، کہے لگائے جائیں، اور اس طرح ان کے ساتھ برتاؤ کیا جائے کہ ان کو اپنے گرد زمین جو ہے وہ تنگ محسوس ہو. اور اسی سلسلے میں انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ذات کو اس سے جو ہے وہ مستثنیٰ نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی انہوں نے اسی طرح کا معاملہ شروع کر دیا. حتیٰ کہ قرآن میں ان کے اس قسم کے معاملات کی مختلف جگہوں پر جو ہے وہ اللہ نے وہ اس کا ذکر کیا ہے. وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ. وہ کہتے کہ اے وہ ذات کہ جس پر قرآن یہ ذکر نازل ہوا ہے، تو پاگل ہے. نعوذ باللہ من ذالک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل، مجنون اور دیوانہ کہتے، اور ایسے آوازیں کستے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہوتے اور پیچھے سے آوازیں لگاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتے تو ان کا مذاق اڑاتے، استہزاء کرتے. اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَجِبُوا، وہ اس بات پر بڑا ان کو عجیب سا لگتا ہے، یہ بات ان کو بڑی عجیب لگتی ہے، أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، کہ ان میں سے ان کو ایک ڈرانے والا آ گیا، ان کو ایک خبردار کرنے والا آ گیا، ان کو ایک اس بات کی طرف مطلع کرنے والا آ گیا ہے. وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، اور کافر یہ کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے اور جھوٹا ہے. اور ایسے ہی اور دیگر مقامات پر ان کے اس قسم کی جو بدگوئی اور گالیاں اور یہ جو اس قسم کے بیہودہ باتیں یہ کیا کرتے تھے، اس کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. اور جب کافر اس قرآن کو سنتے ہیں تو ایسی نگاہوں سے آپ کو دیکھتے ہیں جیسے
آپ کے قدم اکھاڑ دیں گے، آپ کو اپنی جگہ سے ہلا دیں گے اور آپ پر غالب آ جائیں گے، اور پھر یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ آپ نعوذ باللہ پاگل اور مجنون ہیں۔ اور جب صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھے ہوتے، چاروں طرف صحابہ، اور وہ صحابی وہ لوگ جو ابتدا میں اسلام لائے اکثر ان میں غریب تھے، جو دنیاوی اعتبار سے کم اہمیت کے حامل تھے، اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوتے تو وہ کہتے ہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، کیا یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے ہمیں چھوڑ کر؟ ہم جو سردار، اتنے مالدار، اتنے حیثیت کے اور اتنے رتبے کے مالک، ہمیں چھوڑ کر یہ رب کو ملے تھے جن پر اللہ نے احسان کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیس اللہ بعلم بالشاکرین، کیا اللہ اس بات سے آگاہ نہیں ہے کہ کون زیادہ شکر گزار ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے والا کون ہے؟ اللہ اس بات سے خوب آگاہ ہے کہ کون اس کا شکر ادا کرنے والا ہے اور کون کفر کرنے والا ہے۔ اور ایسے ہی ایک وتیرہ ان بدبختوں کا اللہ تعالیٰ نے کافی بہت ساری آیات میں ذکر کیا، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف یہ کیا کرتے تھے، ان الذین اجرموا، وہ لوگ جو مجرم ہیں، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، وہ ایمان والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، مذاق اڑاتے ہیں، جب ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو ان کا استہزاء کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، ان کے پاس سے گزرتے ہوئے آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں، دیکھو وہ، دیکھو ایسا، دیکھو یہ بات، آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، جب اپنے گھر کی طرف لوٹتے ہیں تو بڑے ہی مسرور، بڑا کہہ لگاتے ہوئے، جیسے انہوں نے بڑا آج بہترین کام کیا، انہوں نے مسلمانوں کا مذاق اڑا کے ایک بڑی ہی خدمت سر انجام دی ہے، ایسے ہی اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ، جب صحابہ کو دیکھتے ہیں، قالوا، کہتے ہیں، إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، یہی تو گمراہ ہو گئے ہیں، یہ تو ہیں جو گمراہ ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، ان کو میں نے ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی اگلی آیات میں قیامت کے دن کا ذکر کیا ہے کہ جب ایمان والے وہ استہزاء کر رہے ہوں گے ان بدبختوں کا، وہ جنت کے اندر بڑے بلند جو ان کے لیے تخت ہیں ان پر براجمان ہوں گے، وہ ان پر بیٹھے ہوں گے اور اپنی مسندوں پر بیٹھے ہوئے ان بدبختوں کو دیکھ رہے ہوں گے، اور تب وہ ان کا مذاق اڑائیں گے۔ اس دن کا بدلہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کا دن آئے گا جب اللہ ان کی طرف سے ان کو بدلہ لے کر دے گا۔ ایسے ہی انہوں نے ایک اور یہ چیز اختیار کی کہ جو اسلام کی تعلیمات ہیں اس کو مسخ کیا جائے، اس میں شک اور شبہ پیدا کر دیا جائے، جو اس کی اصل حالت ہے اس میں تغیر پیدا کیا جائے۔ مشرکین نے دین اسلام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی دوسری صورت یہ اختیار کی کہ اسلام کی تعلیمات کو مسخ کر کے پیش کیا جائے، اس میں شکوک و شبہات جو ہیں وہ پیدا کر دیے جائیں اور اس کو واضح نہ رہنے دیا جائے۔ اور ایسے ہی جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تعلیمات دی ہیں اس کے اوپر اس قسم کے اعتراضات لگائے جائیں، اس قسم کی باتیں کی جائیں کہ جس سے وہ مبہم سی ہو جائے۔ جیسے قرآن مجید میں پہلے انبیاء اور پہلی قوموں کے تذکرے آئے تو وہ کہتے تھے یہ تو پرانی قوموں کے تذکرے ہیں، اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کے یہ قصے کہانیاں ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے لکھوا لیا ہے اور کچھ انسانوں کی جماعت نے ان کی اس پہ مدد کی ہے، اور وہ ایسی ہی باتیں جو ہے نا وہ کرتے ہیں۔ انہی لوگوں کے اعتراضات کو اللہ رب العزت نے قرآن میں نقل کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ بدبخت یہ کہتے ہیں ان ھذا الا افک، یہ تو ایک جھوٹ ہے، نعوذ باللہ یہ تو جھوٹ ہے، افتراہ جو اس نے گھڑ لیا ہے، وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور اس کام پر ایک لوگوں کے گروہ نے، ایک جماعت نے ان کی مدد کی ہے اور لوگوں کے ساتھ مل کر انہوں نے ایک یہ قصہ اور یہ افسانہ گھڑ لیا ہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سارا جو قرآن ہے انما یعلمہ بشر، یہ تو کوئی انسان ہے جو ان کو آ کے سکھا جاتا ہے اور کسی سے لکھوا لیتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، تو وہ کہتے ہیں کسی سے لکھوا لیتے ہیں اور ان کو جو ہے آپ پر پڑھتے رہتے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور مختلف قسم کے اعتراضات، جیسے ایک اعتراض اللہ نے نقل کیا ہے، وہ کہتے تھے ما لہذا الرسول، یہ کیسا رسول ہے،
یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کہ یہ کھانا بھی کھاتا ہے، پیتا ہے، کھاتا پیتا ہے ہمارے ساتھ اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ اور کبھی وہ کہتے کہ یہ اگر نبی ہوتا تو اس کے ساتھ کوئی فرشتہ نازل ہوتا اور وہ ہمیں بتاتا کہ بھئی دیکھو اس کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ پھر وہ کہتے کہ اگر نبی بنانا تھا تو اللہ کو نعوذ باللہ یہی ملا تھا، یہ مکے یا طائف کے کسی بڑے سردار پر اللہ قرآن نازل کرتے۔ اور اس قسم کی بے بنیاد اور واہیات قسم کے اعتراضات وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور اسلامی تعلیمات پر وہ لگاتے، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بہت سے اعتراضات کا قرآن میں جواب بھی دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ فرشتے کو نازل کر دے تو پھر تو حجت قائم ہو جائے، اس کے بعد پھر ان کی نافرمانی پر ان کی گرفت آ جائے اور فوراً اللہ کا عذاب آ جائے، پھر تو حجت مکمل ہو جائے۔ اللہ نے ان کو مہلت دے رکھی ہے کہ یہ اپنی عقل سے سوچیں اور سمجھیں۔ اور ایسے ہی انہوں نے اسلام کے خلاف محاذ آرائی کی اور بہت سی مختلف صورتیں اختیار کیں، جن میں سے ایک صورت یہ تھی کہ نضر بن حارث جو مکے کا رہنے والا تھا، ایک مشرک تھا، وہ ہیرا گیا اور وہاں سے رستم اور اسفندیار کے جو قصے اور وہ جو کہانیاں جو فارس میں مشہور تھیں وہ اپنے ساتھ لے آیا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ایک گروہ کو دعوت اور دین کا پیغام دے رہے ہوتے تو وہاں وہ آتا اور اپنے قصے شروع کر دیتا اور لوگوں سے کہتا کہ دیکھو جیسی پہلوں کی باتیں یہ بیان کرتا ہے ویسے میں بات کرتا ہوں۔ اور اس طرح انہوں نے اپنی گمان میں، اپنی دانست میں یہ کوشش کی کہ قرآن کے مقابلے میں کوئی چیز ایسی کھڑی کریں تاکہ لوگ بجائے قرآن کے اس چیز کی طرف راغب ہو جائیں۔ اور اس بدبخت نے ایک کام یہ بھی کیا کہ کچھ لونڈیاں جو ہیں اس کام کے لیے مقرر کر دیں کہ جو نوجوان یا جو شخص اس بات پر آمادہ نظر آتا کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہے، وہ ایک لونڈی کو اس پر مسلط کر دیتا، وہ اس کو کھلاتی پلاتی اور اس کے ساتھ اور بہت سے معاملات ایسے کرتی کہ وہ اسلام کی طرف جانے سے رک جائے۔ اور اس بدبخت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو لہو حدیث کو، لہو بات کو خریدتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے دین سے روک لیں۔ جیسے یہ قصے اٹھا لایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کھلا چیلنج کیا، بڑے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ یہ قرآن اس جیسی تم اگر مثل لا سکتے ہو تو لے آؤ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں اس بات میں کچھ شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کے جیسی ایک صورت اٹھا لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم کبھی کر بھی نہیں سکو گے ایسا، فَاتَّقُوا النَّارَ، تو اس آگ سے ڈر جاؤ، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، وہ آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر بننے والے ہیں، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اسی طرح اور بہت سی محاذ آرائی کی صورتیں کفار نے اسلام کے خلاف استعمال کیں۔ ان میں سے ایک صورت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سودے بازی کر لی جائے، کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پر کہ کچھ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مان لیں، اور کچھ وہ باتیں ماننے کے لیے تیار تھے کہ اب ایسی صورتحال پہ بن گئی ہے کہ اسلام کو بالکل رد کر کے گزارا نہیں، تو چلو ایسی کچھ صورتحال بن جائے کہ ہماری کچھ باتیں مانی جائیں، ہماری بھی ناک رہ جائے، اور کچھ باتیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مان لیں، اور چلو مل کر کچھ صورتحال ایک بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ چاہتے ہیں وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ نرم پڑ جائیں تو یہ بھی کچھ نرمی کا مظاہرہ کریں گے۔ اور اس سلسلے میں ایک حدیث میں ذکر آتا ہے کہ اسود بن مطلب اور ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف اور عاص بن وائل صحبی، یہ بڑے بڑے جو سردار ہیں، یہ سارے مل کر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیٹھ کر کہنے لگے کہ دیکھو، ایک سال ہم آپ کے معبود کی، آپ کے پروردگار کی عبادت کر لیا کریں گے، اور ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی پوجا کر لیں، اس کی پرستش کر لیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ جو آپ کے معبود کے پاس بہتر ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے گا، اور جو ہمارے معبودوں کے پاس بہتر ہے آپ اس سے محروم نہیں رہیں گے۔ اس طرح تم اور ہم ایک کام میں مشترک ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس بات کے جواب میں سورہ کافرون نازل کی، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے کہ اے کفر کرنے والو، لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا، ولا انتم عابدون ما اعبد،
اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ ہی کبھی بھی میں اس کی عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم اس رب کی عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ چونکہ اسلام جس بات کو ختم کرنے کے لیے آیا، جس بت پرستی کو ختم کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے آیا، یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس بات کو مان لیتے کہ ایک سال ان کے معبودوں کی پوجا ہو جائے اور ایک سال رب ذوالجلال کی عبادت کی جائے؟ یہ بات بالکل بے بنیاد تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دو ٹوک انداز میں رد کر دیا۔ جب قریش نے دیکھا کہ اپنی ان تمام تدابیر کو اختیار کرنے کے باوجود وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پا رہے اور اسلام کی دعوت وہ بڑھنے سے، پھلنے پھولنے سے رک نہیں رہی، تو پھر انہوں نے 25 سرداروں پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی جس کا سربراہ انہوں نے ابو لہب کو بنایا، اور ان سب نے پھر غور و خوض کر کے باہمی مشاورت کے ساتھ اس قرارداد کو پاس کیا کہ اب صرف زبانی کلامی نہیں اور صرف بات کرنے کی حد تک نہیں، بلکہ عملی طور پر جس کی زد میں جو مسلمان بھی آ جائے وہ اس پر تشدد اور ظلم کرے، اس کو مارے پیٹے، اور جو وہ کر سکتا ہے کرے، اور وہ ساری کی ساری کمیٹی جو ہے وہ اس کی پشت پناہی کرے گی، اس کو حفاظت فراہم کرے گی، اور کسی کو اس کام میں آڑے نہیں آنے دے گی۔ اس سلسلے میں بالخصوص جو کمزور مسلمان تھے، جو غلام تھے، وہ سب سے زیادہ اس بات کا نشانہ بنے۔ اور جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا تعلق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تو اتنی پروقار اور پرشکوہ تھی اور اتنی عظمت اور جلال والی تھی کہ عام بندہ تو چاہ کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دست اندازی نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود کچھ بدبخت شخص ایسے تھے جو اپنی بدبختی میں حد سے بڑے ہوئے تھے، مثلا ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط، اور ایسے ایک دو افراد اور تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے جسمانی اذیت اور تکلیف پہنچائی، اور اس چیز کے باوجود کہ مکہ کے اندر جناب ابو طالب کی ایک بھرپور حمایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی، اور جناب ابو طالب اپنی انفرادی حیثیت میں اور اجتماعی حیثیت میں اتنے با اختیار اور اتنے صاحب عظمت تھے کہ قریش کے نزدیک ان کے عہد کو توڑنا اور ان کے خانوادے پر ہاتھ ڈالنا اور بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانی نقصان پہنچانا یہ آسان کام نہیں تھا۔ لیکن پھر بھی یہ بدبخت لوگ یہ حد سے بڑے ہوئے، اور اس میں ابو لہب اسی لیے انہوں نے اس ساری کمیٹی کا سردار اس کو بنایا جو خود جناب ابو طالب کا بھائی تھا، تاکہ اس سلسلے میں وہ خود دین سے تعرض کر لے، اور اس طرح انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور صحابہ اکرام کے خلاف جسمانی اذیت کا ایک نیا باب جو ہے وہ کھول دی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بیٹے کی جب وفات ہوئی عبداللہ کی، تو یہ ابو لہب یہ بھاگا ہوا اپنے سرداروں کے پاس آیا اور بڑی ہی خوشخبری دیتے ہوئے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہو گئے، یعنی وہ نسل بریدہ ہو گئے، ان کا نام لینے والا ان کا بیٹا جو ہے جس سے ان کی نسل چلنی تھی وہ فوت ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی مذمت میں آیات نازل فرمائیں اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہی ہے جو بے نام ہے، کوئی اس کا نام لیوا نہیں ہوگا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہم لے رہے، اور قیامت تک کے آنے والے انسان ان کا نام بھی لیں گے، ان کی طرف اپنی نسبت بھی کریں گے، لیکن کوئی بھی ایسا شخص ہمیں نظر نہیں آتا جو اس بدبخت کا نام لینے والا ہو، اس کی طرف اپنی نسبت کرنے والا ہو کہ وہ اس کی نسل سے ہے، اس کی اولاد سے ہے۔ بے شک یہی بے نام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو قیامت تک زندہ رہنے والا ہے۔ اور اسی طرح ابو لہب کی بیوی جس کا نام عروہ تھا، اس کی کنیت ام جمیل تھی، یہ بھی دشمنی اور عداوت میں اپنے شوہر سے کم نہیں تھی۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ ہمسائے میں رہتے تھے تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف اور اذیت پہنچایا کرتے، اور یہ وہ بدبخت عورت ہے جو رات کے اندھیرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھا دیا کرتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح نکلیں گے تو اندھیرے میں ان کا پاؤں اس کانٹے پہ پڑے اور ان کو تکلیف پہنچے۔ اور اسی طرح ایک دفعہ جب اس کو علم ہوا کہ قرآن میں اس کے شوہر کے خلاف اور اس کے خلاف آیت نازل ہوئی ہے جو سورہ لہب ہے، تو یہ بدبخت اپنے ہاتھ میں
کنکریاں اٹھائے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتی ہوئی آئی۔ حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ابوبکر صدیق سے پوچھنے لگی کہ تمہارا ساتھی اگر آج مجھے مل گیا تو یہ پتھر میں اس کے منہ پر دے ماروں گی، اور مجھے پتہ لگا ہے کہ وہ ہماری مذمت کرتا ہے، میں بھی شاعرہ ہوں اور میں نے بھی اس کی ہجوں میں کچھ الفاظ کہے ہیں، اور اس نے وہ یہ الفاظ پڑھے، مذممن عصینا وامرہ ابینا ودینہ قلینا، کہ ہم نے مذمم کی، جو مذمت کیا ہوا ہے اس کی ہم نے نافرمانی کی، اس کی بات کو ہم نے تسلیم نہیں کیا، اور اس کے دین کو نفرت کی وجہ سے ہم نے پرے پھینک دیا، اور وہ یہی باتیں کرتی ہوئی آگے چلی گئی۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے حبیب اس نے آپ کو دیکھا نہیں، جبکہ آپ میرے ساتھ بیٹھے ہیں اور مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ آپ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس کی نظر کو پکڑ لیا اور یہ مجھے دیکھ نہ سکی۔ اور ایسے ہی کچھ ایسے افراد کا گروہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسایہ تھے، جو ایک گھر ادھر دایاں اور یا کچھ فاصلے پر جو بالکل قریبی ہمسائے تھے، ان میں سے کچھ افراد ایسے تھے جو گھر کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو وہ کچھ جانور کا، بکری کا ایسا جو گندا حصہ ہے اس کو پھینکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کے گرتا، یا چولہے پر اگر ہنڈیا چڑھائی ہوتی تو اس کو اس طرح پھینکتے کہ وہ سیدھا ہنڈیا کے اندر آ کے گرتا۔ لیکن اس سب کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے صبر اور استقلال کے ساتھ، بڑے ہی نرمی کے ساتھ اس کو باہر لا کر، چھڑی پر ڈال کر باہر لاتے اور کہتے کہ اے بنی عبد المناف، کیا یہ ہمسائیگی کا حق ہے؟ کیا یہ حق کی ہمسائیگی ہے؟ اور پھر اس کو راستے پہ ڈال دیتے اور اندر تشریف لے آتے۔ حتیٰ کہ ان بدبختوں کی دست اندازی سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے اندر ایک چھوٹا سا گھروندہ بنا لیا ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے تاکہ ان بدبختوں کی اذیت سے بچ سکے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے قریب نماز ادا کر رہے تھے اور ابو جہل اپنی محفل کے اندر بیٹھا ہوا تھا اور یہ خوشگپیاں لگا رہے تھے کہ ایک شخص نے کہا کہ کون ہے جو فلاں محلے میں جائے اور وہ اونٹ کی جو اوجڑی وہاں پڑی ہوئی ہے اس کو اٹھا لائے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں تو ان کے اوپر رکھ دے۔ تو قوم کا بدبخت ترین شخص عقبہ بن ابی معیط وہ کھڑا ہوا اور وہ جا کر اس اوجڑی کو اٹھا لایا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر اس طرح رکھ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر نہیں اٹھا پا رہے تھے۔ اس بات کو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا لیکن میں کمزور تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کر پا رہا تھا، لیکن میں دل میں اس بات پہ رو رہا تھا کہ اتنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں تشریف لائیں، انہوں نے دھکیل کر اس اوجڑی کو پرے اتارا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا، اور حضرت فاطمہ رو رہی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان بدبختوں کے لیے اس وقت بد دعا کی کہ آپ فرمایا اے اللہ قریش کو پکڑ لے، اے اللہ عتبہ بن ربیعہ کو پکڑ لے، اے اللہ شیبہ بن ربیعہ کو پکڑ لے، اے اللہ ولید بن عتبہ کو پکڑ لے، اے اللہ ابو جہل کو پکڑ لے، اے اللہ امیہ بن خلف کو پکڑ لے۔ ان سب کے نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اللہ کی گرفت کی دعا کی، اور پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ سارے کے سارے بدبخت وہاں بدر کے میدان میں قتل کیے گئے اور ان کو اٹھا کر اس کنویں میں ڈالا گیا، اور اللہ کے دشمن پھر اس مارکے کے اندر اپنے انجام کو پہنچے، اور وہ پہلا مارکہ اسی میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے بڑے بڑے دشمنوں کا صفایا کر دیا۔ یہ تو تھے کچھ وہ واقعات جس میں مشرکین کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا جانے والا ظلم و ستم اس کا تذکرہ تھا۔ کچھ مزید واقعات اگلے پروگرام میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و استقلال کو سمجھنے کی اور اس کو اپنی زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔